اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کس شہر میں رہتے ہیں؟ اگر تو آپ اس شہر میں رہتے ہیں جس کو ڈسٹرکٹ کا درجہ حاصل ہے تو لازماً آپ کے شہر کی عمارتوں میں ایک عمارت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی بھی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک نوٹس نہیں کیا تو پھر اپنے شہر کے بارے میں معلومات اکٹھی کیجئے۔ آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں اگر اس کا درجہ ڈسٹرکٹ لیول کا ہے تو لازماً وہاں پر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہوگا، ہاں پرووائڈڈ کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر انڈسٹری انفراسٹرکچر بھی اچھا ہو یا انڈسٹریز ہوں۔ اچھا اب آپ نے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ یہ جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے یہ کیا کام کرتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہوتے ہیں وہ کسی ریجن کے اندر، کسی ایک خاص علاقے کے اندر جتنے بھی بزنسز ہوتے ہیں ان تمام بزنسز کی ایک ریپرزنٹیٹیو باڈی ہوتی ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ اچھا اب کامرس اور انڈسٹری دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو پاکستان کے اندر جو ایک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہوتا ہے وہ ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے، یہ سرکار کی آرگنائزیشن نہیں ہوتی۔ ہاں منسٹری آف کامرس اس کو ریگولیٹ ضرور کر رہی ہوتی ہے اور یہ کام تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یا پاکستانی لاء کے مطابق ہی کرتی ہے، لیکن یہ ایک ایسوسیشن آف بزنسز ہوتی ہے ایک خاص علاقے کی۔ اچھا اب یہ ایک ممبرشپ بیسڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کا کام بزنس اور انڈسٹریز جو اس خاص ریجن میں ہوتی ہیں، سیکٹر میں ہوتی ہیں، ان کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا کام سینٹرل کام یہ ہوتا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ ہے اس کے درمیان جو گیپ ہے اس کو برج کرے، اور جو بزنس کی ڈیولپمنٹ ہے، پروموشن ہے، ٹریڈ ہے، انویسٹمنٹ ہے، اس کے لیے پالیسیز بنائے بھی اور بنوائے بھی۔ تو چیمبر آف کامرس جو ہے اگر آپ نٹ شیل میں دیکھیں تو یہ ایک کولیکٹیو پلیٹ فارم ہوتا ہے انٹرپرینیورز کا، ٹریڈرز کا، مینوفیکچررز کا، سروس پرووائڈرز کا، جو کہ ان کے بزنس انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے، ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھیں۔ دیکھیے جو چیمبرز ہیں نا ان کے مختلف لیولز ہوتے ہیں۔ مثلا عام طور پہ جو چیمبرز ہیں وہ ریجنل چیمبرز ہوتے ہیں، وہ مختلف شہروں کی، ریجنز کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ جس طرح لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، پاکستان کا سب سے پرانا چیمبر ہے یہ۔ اسی طرح کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے۔ یہ لاہور ریجن، کراچی ریجن، اسلام آباد ریجن جو ہے اس میں جتنے بھی طرح کے بزنسز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس لیے اس کو ریجنل چیمبر کہتے ہیں۔ اسی طرح ٹریڈ اسپیسیفک چیمبرز ہوتے ہیں، خاص طور پہ وومن چیمبر آف کامرس ہوتے ہیں یا اسمال ٹریڈرز کے چیمبرز ہوتے ہیں۔ فیڈریشن لیول کے اوپر بھی چیمبرز ہوتے ہیں، اس طرح FPCCI ہے، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے۔ یہ آپ کے چیمبرز آف کامرسز جو ہیں ان کی ایپیکس باڈی ہے جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ چیمبرز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اچھا اب یقیناً آپ لوگ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہوں گے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو چیمبرز آف کامرسز ہیں وہ کام کس طرح سے کرتے ہیں یا ان کی ورکنگ کیا ہوتی ہے۔ تو عزیزان من جو چیمبرز آف کامرس ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ممبرشپ بیسڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے جس میں اس ریجن یا اس پروفیشن کے جتنے بھی بزنسز ہوتے ہیں وہ اس کے ممبر بنتے ہیں۔ تو اس کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے جو اس کے معاملات کو چلاتی ہے، اس کی پالیسی میکنگ کرتی ہے اور وہ الیکٹڈ ہوتی ہے۔ تقریباً پہلے ہر سال چیمبرز کے الیکشن ہوتے تھے، اب میرا خیال ہے کہ 2 سال کے بعد جو ہے وہ خاص مدت کے بعد چیمبرز کے الیکشنز ہوتے ہیں۔ ان الیکشنز میں ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ منتخب ہوتی ہے، جو ممبرز ہیں وہ الیکشن کے ذریعے ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ پھر اس کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور مختلف آفس بیررز ہوتے ہیں، سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، سیکرٹری فائنانس اور مختلف۔ اچھا اسی طرح چیمبرز میں مختلف معاملات کے لیے ورکنگ کمیٹیز بنی ہوتی ہیں، ٹریڈ ہے، IT ہے، ٹیکسیشن ہے، جو کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرے، اور اسی طرح سے جو گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہیں
ان کے ساتھ یہ لائزون کریٹ کرے اور کوشش کرے کہ جو بزنسز ہیں ان کو ریپرزینٹ کیا جائے۔ اچھا، مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم چیمبرز آف کامرسز جو ہیں ان کے فنکشنز کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں۔ تو آئیے ہم چیمبر کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چیمبر کے فنکشن کے طور پر آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چیمبر کا ایک رول پالیسی ایڈوکیسی اور ریپرزنٹیشن ہے۔ یہ ممبرز کو گورنمنٹ کے سامنے ریپرزینٹ کرتی ہے اور اپنے علاقے کے جو ایریا ہے، ریجن ہے، ٹریڈ ہے، اس کے پرابلمز، ایشوز، جو چیلنجز ہیں وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھتی ہے اور پالیسی میکنگ کے لیے سجیشنز دیتی ہے۔ آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا بجٹ ہر سال بنتا ہے، مئی جون میں بجٹ کا شور ہوتا ہے اور پھر جولائی سے اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے۔ بجٹ اصل میں گورنمنٹ کا ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہے جس میں گورنمنٹ پروونشل، فیڈرل، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے فیصلہ کرتی ہیں کہ انہوں نے آنے والے سال میں آمدن کہاں سے ان کو ہوگی اور وہ خرچ کیسے کریں گے۔ تو چیمبرز یہ کوشش کرتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے وہ گورنمنٹ کو اس طرح سے سجیشنز دیں کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں ٹیکس کے حوالے سے، دوسری چیزوں کے حوالے سے، جس سے ان کی ریجن کے بزنسز کو فائدہ ہو۔ اچھا، اسی طرح سے جو پرائیویٹ پبلک ڈائیلاگ ہے اس کو بھی پروموٹ کرنا چیمبرز کا کام ہوتا ہے۔ پھر ٹریڈ پروموشن، یعنی ان کا ایک اور جو فنڈامنٹل رول ہے وہ یہ ہے کہ جو اس علاقے کی پروڈکٹس ہیں، جو سروسز ہیں، جو بزنسز ہیں، ان کو ریجنل، نیشنل، انٹرنیشنل لیول پہ پروموٹ کریں۔ اس کے لیے چیمبرز ٹریڈ فیئرز بھی کرتے ہیں، ایگزیبیشنز بھی کرتے ہیں، ڈیلیگیشنز بھی بھیجتے ہیں، انٹرنیشنل جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی وہ شرکت کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ پھر چیمبر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آف اوریجن ایشو کرتا ہے ایکسپورٹرز کو۔ یاد رکھیے گا، ہر وہ بزنس جس نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے یا بین الاقوامی منڈی میں اپنا سامان بھیجنا ہوتا ہے، اس کو سامان کے ساتھ سرٹیفکیٹ آف اوریجن دینا ہوتا ہے کہ جو بزنس ہے اس کی پروڈکٹس بنی کہاں پر ہیں، اور یہ سرٹیفکیٹ چیمبر ہی ایشو کرتا ہے۔ اسی طرح سے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنا بھی چیمبر کا کام ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو کام ہے چیمبر کا وہ بزنس نیٹ ورکنگ ہے۔ مثلا یہ B2B میٹنگز، بزنسز کی آپس میں میٹنگز کرواتے ہیں، سیمینارز، ویبینارز اور کانفرنسز کو ہوسٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ لوکل اور فارن انویسٹرز کے لیے پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایک بہت اہم اس کا اور رول ہوتا ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن۔ اگر بزنسز کے درمیان کوئی پرابلم بن جائے، اس سے پہلے کہ وہ معاملہ کورٹ کچہری میں جائے، چیمبرز کے اندر بھی ایسی آفیسز، ایسی کمیٹیز کام کر رہی ہوتی ہیں جو میڈیشن، آربیٹریشن اور ڈسپیوٹ ریزولوشن سروسز پرووائڈ کرتی ہیں۔ چیمبر کی جو سروسز ہیں، اگر آپ اس کا ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ چیمبر بہت ہمہ گیر اور بہت شاندار قسم کی سروسز فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ چیمبرز جو ہیں وہ ٹریننگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ کی سروسز دے رہے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ ورکشاپس کروا رہے ہوں گے، انٹرپرینیورشپ، SMEs کو پروموٹ کرنے کے پروگرام۔ تقریباً آپ کسی بھی چیمبر میں چلے جائیں، ہم چیمبرز کی جو انڈیویجول ڈسکشن ہے اس میں بھی دیکھیں گے کہ چیمبرز یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ پھر مارکیٹ ریسرچ اور پبلیکیشنز، بہت سارے سرویز جو ہیں وہ آپ بڑے چیمبرز کی ویب سائٹس پہ جائیں تو ان کا ایک پبلیکیشن یونٹ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے علاقے کی انڈسٹری، اس کے چیلنجز، اس کے پوٹینشل، انٹرنیشنل اپرچونٹیز کے بارے میں انہوں نے کافی ساری ریسرچ کر رکھی ہوتی ہے اور وہ ریسرچ پبلشڈ ہوتی ہے، جس کو آپ استعمال کر کے اپنے بزنس کے لیے جو ہے وہ کافی بہتر حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح SMEs جو ہیں اور سٹارٹ اپس ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اب تقریباً ہر چیمبر کے اندر سیپریٹ ڈیسک اور سیپریٹ آفیسز اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو ایک مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے، ویسے تو یہ ڈیٹیل ڈسکشن میں بھی بات آ جائے گی کہ جو لاہور چیمبر آف کامرس ہے اس میں نمونے کے طور پر کون کون سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ لاہور چیمبر کا ذکر اس لیے سب سے پہلے کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا آپ دیکھیں گے اولڈسٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے۔ اچھا، اب یہ لاہور چیمبر جو ہے وہ ایسی ٹیکس پالیسیز کو اپوز کرتا ہے جو کہ انفیئر ہوں،
اسی طرح وہ میڈ ان پاکستان ایکسپو ارینج کرتا ہے. جو ممبرز ہوتے ہیں بزنس کے ان کو FBR اور SCCP کے ساتھ رجسٹر ہونے میں ہیلپ کرتا ہے. ایکسپورٹرز کو سینٹرل ایشیا اور چائنا کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں بھی اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ اس ڈسکشن سے آپ کو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے رول کا اندازہ ہوا ہوگا اور کلیئرٹی ملی ہوگی. شکریہ.